اور تاریخی الفاظ آپ نے فرمائے. کیا فرمائے؟ کہ خطا کار کے لیے تو معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے. پہلے زمانے میں مسلمان حج کے لیے پیدل سفر کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایسی ہو کہ ایک قافلہ جو تھا وہ شام سے گزر رہا تھا. تو شام میں اس وقت عیسائیوں کی حکومت تھی، تو وہ آرمی کا کنٹرول ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے، ہر جگہ پہ، تو سرحدوں پہ. تو وہاں کی آرمی نے ان مسلمانوں کے سارے قافلے کو پکڑ لیا، اور وہاں کا جو جرنیل تھا نا، صلیبی جرنیل، برنس اس کا نام تھا. تو برنس نے انہیں پکڑ کر انہیں کہا کہ این محمدکم. انہوں نے کہا کہ آپ بلاؤ اپنے محمد کو، جنہیں آپ بڑا یاد کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہر جگہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں. آج بلاؤ، میں بھی تو ذرا دیکھوں. اچھا، یہ بات برنس نے تو کر دی، مال ان کا لوٹ لیا، انہیں پھر چھوڑ دیا. مسلمانوں کو مال لوٹ لیتے تھے. یہ بات چلتے چلتے صلاح الدین ایوبی تک پہنچ گئی. صلاح الدین ایوبی آپ کو پتہ ہوگا کہ بڑا ہی دلیر اور جید قسم کا انسان تھا. اس نے کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف دھوکہ بازی، کوئی کمپین تک نہیں چلائی، بات تک نہیں کی. تو پھر اللہ کے نبی کی تو بات ہی اور تھی. جس وقت اسے پتہ چلا نا کہ برنس نے میرے نبی علیہ السلام کو چیلنج کیا ہے اور مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر چیلنج کیا ہے، وہ اس وقت بیمار تھا. اس نے کہا کہ یا اللہ، اس نے اللہ سے ایک دعا مانگی کہ اے میرے مالک، مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک میں اس برنس کا سامنا نہ کر لوں. میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ وہ کتنا طاقتور ہے کہ جس نے میرے نبی کو بھی پکار لیا، میرے نبی کو وہ چیلنج کر رہا ہے. تو آپ 2 سال تک بیمار رہے، لیکن ان 1.5 سے 2 سال تک، 1.5 سے 2 سال کے درمیان آپ کبھی بھی چارپائی پر نہیں لیٹے. جب بھی آپ کو نیند آتی تو آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سوتے تھے. آپ نے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں چارپائی پہ اس دن لیٹوں گا جس دن میں اس برنس کو دیکھوں گا کہ تم نے میرے نبی کو پکارا تھا، تم نے میرے نبی کو چیلنج کیا تھا. اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے مالک، مجھے صحت دینا، تب تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں اس برنس کا مقابلہ نہ کر لوں، اسے میں دیکھ نہ لوں کہ وہ ہوتا کون ہے. اس نے میرے نبی کی توہین کی. اللہ پھر ایسا وقت لے آیا، اللہ نے انہیں شفا دی، وہ ٹھیک ہو گئے. تو انہوں نے اپنا پورا جو جنگی ساز و سامان اور لشکر تھا لے کے برنس کے پاس چلے گئے، اور آپ نے شام پر حملہ کر دیا. شام پر آپ نے کہا کہ بلاؤ اس برنس کو. سب جو صلیبی جرنیل تھے، فوج تھی، جتنے بھی کمانڈر تھے ان کے، وہ لائن میں کھڑے تھے. آپ نے کہا کہ ان میں سے برنس نامی کون سا ایسا جرنیل ہے. تو سب کو آپ نے معاف کر دیا، لیکن وہ جو برنس تھا نا، اسے آپ نے سائڈ پہ بلایا اور سب کے سامنے کھڑا کر کے اسے کہا کہ تم ہی وہ تھے جس نے میرے نبی کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ این ینصرکم، بلاؤ اپنے محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں ہیں اب وہ، مدد کو آئیں ذرا. تو آپ نے یہ تاریخی الفاظ کہتے ہوئے اس کا سر قلم کر دیا کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، پہلے غلام سے نپٹو پھر آقا سے نپٹنا، پہلے غلام کا مقابلہ کرو پھر آقا کا مقابلہ کرنا. آپ نے فرمایا، اور تاریخی الفاظ آپ نے فرمائے. کیا فرمائے؟ کہ خطا کار کے لیے تو معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے. یہ خطا نہیں تھی، یہ میرے نبی کی عزت و ناموس سے غداری تھی. لیکن آج آپ دیکھ لیں، آج سب کو امن کی بات یاد آتی ہے اور کبھی کوئی بات یاد نہیں آئی. اللہ ہم مسلمانوں کو ہدایت دے، آمین ثم